بسم اللہ السلام علیکم ناظرین کرام، میں پروفیسر ممتاز الحق چودھری ایڈوکیٹ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، میں ایک آئینی ماہر ہوں۔ میرا آج کا ٹاپک ہے آرٹیکل 254۔ آرٹیکل 254 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، کیونکہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہے اس حوالے سے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہا ہے کہ 254 کا جائزہ لیا جائے۔ واٹ از دا 254 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ اس میں یہ ہے کہ اس کا کرکس یہ ہے کہ فیلئر ٹو کمپلائی ود دا ریکوائرمنٹ ایز ٹو ٹائم ڈز ناٹ رینڈر این ایکٹ انویلڈ، یعنی کوئی بھی ایسا آرڈر وقت مطلوبہ کے اندر نہ ہونے کے باعث کوئی فعل کا لازم نہ ہوگا، یعنی جب کوئی فعل یا امر دستور کی روح سے خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو، اس مدت میں نہ کیا جائے تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وجہ سے لازم نہ ہوگا، بصورت دیگر غیر مؤثر نہ ہوگا، یہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، ابھی آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر فرمایا ہے الیکشنز کے حوالے سے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ آف ہمارے عدالتی عظمیٰ کا آنے والے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک جو 3 رکنی اس کا فل بینچ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو ہمارے صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہیں یہ 90 ڈیز کے اندر ہونے چاہیے۔ اس کے لیے انہوں نے وفاق سے بھی الیکشن کمیشنر پاکستان نے کہا تھا کہ یہ 90 ڈیز میں ہونے ممکن نہیں ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کا حکم کالعدم قرار دیتے ہوئے آرٹیکل 254 کے تحت جو ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ خاص مدت میں ان کے 90 ڈیز کے اندر ان کا الیکشن کو مکمل کروا دیا جائے۔ اب اس آرٹیکل کی روح سے اگر دستور حاضر کی روح سے کسی فعل یا عمل کی انجام دہی کے لیے خاص مدت مقرر کی گئی ہے، خاص ٹائم مقرر کیا گیا ہے، وہ فعل یا حکم یا آرڈر اس مدت کے اندر مکمل نہ کیا جائے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ 90 ڈیز کے اندر مکمل کیا جائے تو محض بنا پہ اسے کالعدم یا غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اب آئین کیا کہتا ہے؟ ہمارا آئین کے اندر جو اس کے جو فنڈامنٹل آبجیکٹ جو ہیں وہ کیا ہیں کہ بعض ناگزیر وجوہات ایسی ہو گئی جن کی بنا پہ یعنی ملک آئینی بحران کا شکار ہے، دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، یا کچھ ایسی وجوہات ہیں، فنڈز نہیں ہیں، یا ایسے معاملات طے نہیں پا سکتے تو انہیں محض بنا پر غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے جس کے لیے کہ ایک تعین کیا گیا ہے، ایک میعاد مقرر کی گیا ہے، وہ گزر چکی ہے۔ مثال کی یہ ہے کہ آئین پاکستان کے اندر اردو کو قومی زبان بنانے کے لیے ایک لمیٹیشن ٹائم پیریڈ مقرر کیا گیا تھا کہ 15 سال کے عرصے کے اندر اس آئین کے اسمبلی سے پاس ہونے کے اندر یہ تھا کہ اس آئین کے پاس ہونے کے بعد یہ تھا کہ 15 سال کے اندر یہ جو ہماری قومی زبان ہے اردو، اس کو سرکاری زبان کا درجہ، دفتری زبان کا درجہ دیا جائے گا، مگر آج تک اردو کو دفتری زبان نہیں بنا جا سکتا۔ ہماری کورٹس کی ہماری دفتری زبان آج بھی انگلش میں ہے۔ اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے نظائر ہیں، جتنی ہماری ججمنٹس ہیں انگلش میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ یہ بکس بن کے انٹرنیشنل لیول پہ جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور آل اوور دی ورلڈ جو ہماری جو انصاف دینے کی جو رینکنگ ہے ان ججمنٹس کا کرکس نکال کے ان کے ذریعے سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ کسی ایسے حکم کو اس بنا پر غیر مؤثر قرار نہیں دیا جا سکتا کہ اس کے لیے مقررہ مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، آئینی بحران پیدا ہو گیا، اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے تمام سیاسی پارٹیوں کو، ان کے قائدین کو بلایا ہے کہ آپ یہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے اسی کے مطابق ہی ہوگا، لیکن اگر وہ مقررہ مدت کے اندر نہ ہو تو ایسا حکم یا ایسا فعل کالعدم نہیں ہو سکتا۔ یہ آرٹیکل 254 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا کرکس ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے۔ اسی لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 254 جو ہے اس کو پڑھا جائے، اس کے کرکس کو دیکھا جائے، اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے، اس کی تشریح کی جائے۔ آئین جو ہے پاکستان کی بقا کا ضامن ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ہماری ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ایسے فیصلے دیتی ہے جو کہ ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے۔ تو ہمیں تمام سیاسی پارٹیوں کو آئین کو ٹھیک ہے جی، آئین کو تسلیم کرنا چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اب سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے کہ اگر 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوتے، اگر ڈیٹ بڑھ بھی جاتی ہے تو یہ آرٹیکل 254 بڑا کلیئر ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یعنی اس میں کہا گیا کہ جب کوئی ایسا حکم یا دستور کی روح سے خاص مدت میں جو 90 ڈیز میں مکمل ہونا تھا الیکشن، اس مدت میں مکمل نہیں ہو سکتا ہو،
ٹھیک ہے جی، فنڈز نہیں ہے، منسٹری کہتی ہے کہ جناب ہمارے پاس کچھ ایسی سیکورٹی کے اتنے اقدامات نہیں ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ دونوں الیکشنز قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو اکٹھا کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے کیا ہو جائے گا، ہمارا فنڈ بھی کم لگے گے، ٹھیک ہے جی، ہمارے اخراجات بھی کم ہو جائیں، کیونکہ پاکستان وی آر لیونگ دا تھرڈ ورلڈ کنٹری، پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، اس کے اندر ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ہماری اکانومی آپ کے سامنے ہے، اس لیے جو ہے نا تو سپریم کورٹ کے فیصلے کو من و تسلیم کرنا چاہیے، تمام جماعتوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہونا چاہیے، اور اس میں جو محل اپریسیشن ہے، اس میں جو پارٹیز جو پیش ہوئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں، اور کیونکہ الیکشن مقررہ وقت میں ہوں گے، اگر ڈیٹ تھوڑی سی بڑھا بھی دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے آرٹیکل 254 کہتا ہے کہ عدالت کے پاس اختیارات ہیں کہ یہ جو حکم ہے اگر مقررہ وقت میں پورا نہیں ہوتا تو یہ حکم جو ہے یہ کوئی ایسا فعل کا لازم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، میں بطور ایک آئینی ماہر میری یہی رائے ہے کہ آرٹیکل 254 کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کو، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آئین ہے تو پاکستان ہے، اگر آئین ہے تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، قانون کی بالادستی آئین کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، میرا آج کا ٹاپک اچھا لگے تو لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجیے گا۔ میں آپ کا ہوسٹ پروفیسر متین چودھری آپ سے اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔